بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ آپ حضرات جو پچھلی کلاس میں نہیں تھے تو ہم نے پھر یہاں سے پڑھا تھا جمعے والے دن، تو ہم نے احادیث پڑھی تھی ریاض الصالحین کی، اور اس سے پیچھے جو جمعرات والے دن ہے تو اس دن کلاس میں ایک نعمان قمر صاحب آئے تھے، ان کا بھی نیٹ کا مسئلہ چل رہا تھا، تو پھر میں نے یہ صفحہ جو ہے میں نے یہ صفحہ پڑھا دیا تھا یہاں تک۔ تو آج ہم نے انشاءاللہ یہاں سے پڑھنا ہے وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ ماقبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے یہ پچھلے پیج کے اندر، اور اب یہاں سے وزن نون سے جو ہے نون والے یہ کیا نام ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے، ان کو نون والا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ واقعہ میں آپ کو پہلے تفصیلاً بتا چکا ہوں، جو پچھلی مرتبہ ہم جب اس سے پڑھ رہے تھے 11 12 پارے کے اندر یہ واقعہ آیا تھا، تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا، لیکن مختصراً میں جو ہے آپ کو یہ دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ وہ ایسا ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے پاس بھیجا اور ان کو یہ کہا کہ آپ اس قوم والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور دعوت دیں۔ تو چنانچہ وہ جو ہے دعوت دیتے رہے، قوم والے جو ہے وہ منکر تھے اور انہوں نے انکار کیا اور دعوت قبول نہیں کی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی آئی کہ ان کے اوپر 3 دن بعد جو ہے وہ عذاب آئے گا۔ عذاب کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا نام ہے، بادل جو ہے کیا نام ہے وہ ان کے اوپر رنگ پکڑے گا، ایک بادل جو ہے وہ آئے گا اور کیا نام ہے ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہوگا اور وہ عذاب آئے گا۔ اب چنانچہ ان کو جب 3 دن کا ٹائم دیا گیا تو ان 3 دنوں کے اندر یعنی 3 دن ابھی شروع ہی ہوئے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ اس علاقے سے چلے گئے اور کیا نام ہے ہجرت کر کے کہیں کسی اور جگہ پر چلے گئے، وہ اس وجہ سے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا، ویسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ چلے گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نبی کو کوئی حکم دینا ہوتا ہے کہ آپ فلاں جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہے اب ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں، تو ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، بلکہ اپنی مرضی سے اور اپنے اجتہاد سے جو ہے حضرت یونس علیہ السلام اس علاقے کو جو ہے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر جو ہے اب وہ عذاب مسلط ہوگا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے پیچھے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ یونس ہے اور کیا نام ہے جو نبی ہوتا ہے، ما قبل کی قوموں نے بھی جس نبی کی مخالفت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب مسلط کیا۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنے بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو اکٹھا کیا اور ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا نام ہے رو رو کر دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ یا اللہ ہم تجھے ہی خدا مانتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی توبہ اور ان کے استغفار جو انہوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ تو جب قبول فرما لیا تو اس کے بعد جو ہے اب پیچھے سے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ وہ تو 3 دن گزر گئے اور اس قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب نہیں آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اس خدشے سے کہ کیونکہ اس قوم کے اندر یہ رائج تھا کہ کوئی اگر جھوٹا آدمی کسی نے جھوٹ بولا ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتے تھے، تو چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، چونکہ انہوں نے جھوٹ تو نہیں بولا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ چنانچہ ان کو یہ ڈر ہوا کہ اب میں واپس جاؤں گا تو ایک تو میری بدنامی ہوگی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، 3 دن تو گزر گئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے کسی اور جگہ جو ہے انہوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ ایک دریا سے انہوں نے کہا کہ ایک دریا تھا بیچ میں کہ میں جو ہے دریا کے اس طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ کشتی کے اندر بیٹھے، تو جب کشتی کے اندر بیٹھے تو کشتی جو ہے درمیانی جب دریا کے وسط میں پہنچی تو وہ جو ہے ڈگمگانے لگی۔ تو ملاؤں نے جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کشتی میں سے ایک بندے کو گرانا پڑے گا۔
تو انہوں نے قرہ ڈالا، قرے کے اندر 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا اور اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے سمندر دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ آپ جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر جو ہے بطور امانت رکھ لیں، یہ آپ کی غذا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بطور امانت جو ہے وہ ان کو اپنے پیٹ کے اندر 40 دن تک تقریباً آتا ہے کہ 40 دن تک جو ہے انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے وہ واقعہ ذکر کر دیا۔ وَظَنُّونِ، اور نون والے کا لقب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب کہ اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غصے کی حالت کے اندر جو ہے وہ چلے گئے، فظن، پس ان کا گمان یہ تھا یا ان کے دل میں یہ بات ہے کہ لن نقدر علیہ، کہ بے شک ہم قادر نہیں ہیں یا قدرت نہیں رکھتے علیہ اس پر، فنادا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اب حکم آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم آ جانے کے بعد جو ہے اب جو ہے کسی قسم کی جو ہے ان کے اوپر ہم قدرت نہیں رکھتے، اور یہ لوگ جو ہے یعنی میں قدرت نہیں رکھ سکتا ان لوگوں کے اوپر، اور یہ لوگ جو ہے اب جو ہے اس عذاب کے مستحق ہوں گے، اور ان کو جو ہے یہ عذاب آئے گا۔ یہ انہوں نے سوچا، اپنے اجتہاد کیا، اور اجتہاد یہ کیا کہ میں جو ہے اب اس علاقے سے، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں جو ہے اس علاقے سے ہی چلا جاؤں۔ تو اس کے بارے میں مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ یعنی کوئی بندہ یہ سمجھ لے یا یہ گمان کر لے کہ ہم ان کی قدرت اور قابو کے اندر جو ہے وہ نہیں آ سکتے، یعنی ہم قدرت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر نہیں آ سکتے یا قابو میں، تو ایسا کہنا یہ جو ہے کفر ہے۔ تو بعض حضرات نے اس کے اندر تعویل یہ کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہاں پر یہ کہنا کہ انہوں نے یہ جو کہا، یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی بہتان یا کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک محض اجتہاد یعنی اپنی رائے کے ساتھ قیاس کیا، اور مراد جو ہے اس آیت کی یہ قرار دی گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے قیاس اور اجتہاد سے یہ گمان تھا کہ ان حالات میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں چلے جانے کے بارے میں مجھے کوئی تنگی نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ نقدر علیہ کہ مجھ کے اوپر جو ہے ہرگز یا کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی تنگی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے اپنے اجتہاد سے فیصلہ انہوں نے کیا، اور وہ جو ہے اپنی قوم کو جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ فنادا، پس انہوں نے پکارا، فی ظلمات، اندھیروں سے۔ اب یہاں پر یہ فرمایا گیا، اس کا ایک لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نقدرہ کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنے گمان میں سمجھا کہ ہم جو ہے ان کو نہیں پکڑ سکیں گے۔ تو ایسا مفسرین حضرات نے کہا کہ یہ ایسا کسی نبی نہیں بلکہ کسی انسان مسلمان بھی ایسا نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو نہیں پکڑ سکیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے قابو کے اندر جو ہے وہ نہیں آ سکتا، بلکہ اس سے مراد جو ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا اجتہاد کیا کہ میرا رہنا جو ہے اب یہاں پر بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ 3 دن بعد جو ہے یہاں پر عذاب آنے والا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے فنادا فی ظلمات، پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جو ہے پکارا ظلمات، اندھیروں میں سے، یعنی اب یہاں پر ظلمات کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر 3 اندھیرے مراد ہیں۔ ایک، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ تھے، اور اس وقت جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ الہ الا انت سبحانک۔ دوسرا جو ہے سمندر کا اندھیرا، کیونکہ سمندر کے اندر مچھلی ہوتی ہے تو سمندر کا الگ اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا الگ اندھیرا، اور تیسرا جو ہے رات کا اندھیرا، یعنی ان 3 راتوں یعنی 3 اندھیروں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا انت، مگر تیرے، سبحانہ کا پاک ہے تیری ذات، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی کیا نام ہے گناہ گاروں میں سے ہوں، یا میں کیا نام ہے ایسا ہوں جیسا کہ گناہ گار ہوتے ہیں، یعنی میں بھی گناہ گاروں میں سے ہوں، یعنی انہوں نے اپنی کیا نام ہے غلطی کا اعتراف کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے فاستجبنا لہو، ہم نے جو ہے اس کی اس دعا کو قبول فرمایا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے جو ہے اس کو کیا نام ہے بچا لیا، یا ہم نے جو ہے اس کو
اس گھٹن سے، یعنی جو مچھلی کے پیٹ کے اندر تھی یا تین اندھیروں کے اندر جو گھٹن تھی، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بچا لیا، نجات عطا کر دی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ننجی المؤمنین، ہم جو ہے وہ مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا، آگے زکریا علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، کیا پکارا؟ ربی، اے میرے رب، لا تذرنی فردن، کہ تو مجھے نہ چھوڑ اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور بے شک تو بہترین وارثوں میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کی تفصیل آپ سورۃ المریم کے شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاستجبنا لہ، پس ہم نے جو ہے ان کی دعا کو قبول فرمایا، وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے جو ہے ان کو عطا کر دیا یحییٰ، یعنی ہم نے ان کو ان کا بیٹا دے دیا یحییٰ، جس کا نام یحییٰ تھا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے کیا نام ہے صلاحیت رکھ دی اس کے لیے، زوجہ، اس کی بیوی کے اندر۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو بیوی تھی وہ بانج تھی، یعنی بانج اس کو کہا جاتا ہے، اس عورت کو کہا جاتا ہے جس سے کیا نام ہے کسی قسم کی جو ہے اولاد کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو وہ اصلحنا لہو، اور ہم نے اچھا کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی بیوی کے اندر جو ہے یہ اولاد والی صلاحیت جو ہے وہ پیدا فرما دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون، بے شک وہ جلدی کرتے تھے، فی الخیرات، خیرات کے اندر، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ جو ہے کیا نام ہے پکارتے تھے ہمیں، اور ویدعوننا، اور وہ ہم سے جو ہے توقع رکھتے تھے، رغبا ورحمہ، توقع سے اور ڈر سے، یعنی وہ جو ہے ایک روب کے کیا نام ہے ایک روب کے عالم میں وہ پکارتے تھے، وہ ہمیں شوق اور روب کی جو ہے دنیا کے اندر، یا شوق اور روب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں پکارتے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور بے شک وہ جو ہے وہ ہم سے ڈرنے والے تھے، یعنی ہمارے آگے جو ہے وہ جھکنے والے تھے یا جھکے ہوئے تھے، اور ان کے دل جو ہے وَقَانُوا لَنَا، اور ان کے دل جو ہے ہمارے سامنے خاشعین، جھکے ہوئے تھے۔ یہاں تک تو یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ احسنت جس نے محفوظ رکھا، فرجہا، اپنی فرج یعنی اپنی شرمگاہ کو، یعنی جس نے اپنی عصمت کو جو ہے محفوظ رکھا، انہوں نے کوئی بدکاری نہیں کی، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ ان کی بیوی کی طرف اشارہ ہے۔ تو فنفخنا فیہا من روحنا، پس ہم نے پھونک دی اس کے اندر جو ہے اپنی روح، وجعلنا، اور ہم نے بنایا اس کو، وابنہا، اور اس کے بیٹے کو، آیتن، ایک نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے، یعنی ایسا بیٹا ان کو اس بوڑھی عمر کے اندر جو ہے ہم نے ان کو ان کا بیٹا عطا کر دیا۔ اب ہم نے اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی جو ہے ایک جہان والوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے آگے فرمایا کہ والتی، یہ ہو گیا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ۔ اب یہاں پر امت سے مراد دین ہے۔ امت سے کیا مراد ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ جی استاد جی۔ جی، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ یہاں پر امت سے مراد کیا ہے؟ دین جی۔ دین، یعنی تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِي، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دین
ایک ہی دین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے کہ بے شک جو تمہارا دین ہے وہ کوئی اور دین نہیں ہے، بلکہ جو ماقبل انبیاء کرام علیہ السلام دین لے کر آئے تھے ان کا دین اور تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو بھی یہ حکم تھا اور ان کو بھی یہ کیا نام ہے بھیجا گیا تھا، اس لیے کہ وہ جو ہیں اپنی قوم کو یہ دعوت دیں کہ اللہ الہ الا انت، یعنی کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کے، یعنی ان کے ذمہ بھی یہی کام لگایا گیا تھا اور تیرے ذمہ بھی یہی کام ہے کہ تو جو ہے اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو یہ دعوت دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آگے فرمایا کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور وہ لوگ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے، امرہم بینہم، اپنے کاموں میں یا اپنی باتوں کے اندر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، یا کیا نام ہے وہ جو ہے اس دین کے بارے میں جو ہے وہ آپس کے اندر باتیں کر دیتے تھے اور کیا نام ہے اس دین کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ وَتَقَطَّعُوا، اور لوگوں نے اپنے دین کو، وَتَقَطَّعُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے، امرہم بینہم، اپنے اپنے کاموں سے، یعنی اپنی طرف سے جو ہے انہوں نے اس دین کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی انہوں نے اپنی مرضی کی باتیں جو ہے اس دین سے نکالنا شروع کر دی، اور جو ان کی عقل کہتی تھی یا جو ان کا دل کہتا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اور جو عمل کرے گا من الصالحات، نیک اعمال، یعنی جو نیک اعمال کرے گا، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی اس سے مراد وہ کافر نہیں ہے، یعنی کافر نکل گئے یہاں سے، مومن کے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ اگر کوئی ایک آدمی ہے جو کافر ہے اور وہ نیک اعمال کرتا ہے تو آیا اس کی نیکی کو شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا بعد حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا کے اندر جو ہے اس کو اچھائی کا بدلہ عطا کر دیں گے، آخرت کے اندر جو ہے اس کو کسی قسم کا جو ہے کوئی حق نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرتے ہیں نیک، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہیں، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو ان کی کوشش کی یہ جو ہے فلا کفرانہ، ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کی کوشش کی جو ہے نہ شکری نہیں کی جائے گی، ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، بے شک اس کے لیے جو ہے کاتبون، ہم لکھنے والے ہیں، یعنی ان کو جو اس کی نیکی ہوگی اس کو جو ہے ہمارے فرشتے کندھوں کے اوپر موجود ہیں، کرامن کاتبین، تو وہ اس کو لکھ رہے ہیں اپنے رجسٹر کے اندر۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور مقرر ہو چکا ہے عَلَىٰ قَرْيَةٍ، بستیوں کے اوپر، أَهْلَكْنَاهَا، ان کا ہلاک ہونا، اور یا اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ ہم نے مقرر کر دیا ہے بس کچھ بستیوں کو ان کے ہلاک ہونے پر، وَحَرَامٌ، اور مقرر ہو چکا ہے علی قریۃ، بستیوں پر، اہلکناہا، ان کا ہلاک ہونا، انہم لا یرجعون، بے شک وہ جو ہے نہیں لوٹیں گے، یعنی بے شک وہ جو ہے وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کیا نام ہے ہم جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کریں اور وہ جو ہے کہیں اور لوٹ جائیں، ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، یعنی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے تو وہ دوبارہ پھر کر نہیں آئیں گے، وہ دنیا کے اندر دوبارہ نہیں آئیں گے، جب ایک دفعہ ہلاک ہو جائیں گے تو وہ ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ حتی اذا فتحت یعجوج ومأجوج وهو من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائے گی یاجوج اور ماجوج، یہ دو کیا نام ہے کچھ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ یہ ایسی مخلوقات ہیں کہ جب یہ قرب قیامت جو ہے، یہ ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو روک رکھا ہے، اور قرب قیامت جب یہ نکلیں گی تو زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو تیس نیس کر دیں گی، یہ ایک شرارتی قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخلوق ہے، اور جتنا گھاس، جتنی چیزیں بھی زمین کے اوپر اگ رہی ہوں گی یہ سب کو کھا جائیں گی اور کسی کو کچھ نہیں چھوڑیں گی۔ تو وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پھسلتے چلے آئیں گے،
ہر اونچان سے، کل حدبن یعنی ہر اونچی جگہ سے جو ہے یہ پھسلنے والے، یعنی آپ جہاں سے بھی دیکھیں گے اور جہاں سے بھی اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے تو ہر جگہ سے یہ ایسے لگ رہا ہوگا کہ یہی چیزیں جو ہے یہ پھسل رہی ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ نکل کے آ رہی ہیں۔ تو یہ ایسا، یہ دو اللہ تعالیٰ کی قومیں ہیں، جب یہ آئیں گی تو اس طرح یہ غارت کریں گی اور یہ جو ہے فساد جو ہے وہ برپا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، یاجوج اور ماجوج کو، اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے، یعنی جب انسان اوپر کی طرف دیکھے گا کسی بلندی کی طرف، تو اس سے ایسے لگے گا کہ جیسے وہاں سے وہی آ رہے ہیں، تو وہی جو ہے وہ اتر رہے ہوں گے اور وہ جو ہے پھسل پھسل کر کیا نام ہے وہ آ رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بند کیا ہوئے، وہ قرب قیامت جو ہے یہ مخلوق جو ہے یہ ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور نزدیک ہے یا قریب ہے الوعد الحق کا، یعنی سچا وعدہ۔ کیا مطلب؟ یعنی قیامت جو ہے وہ بالکل قریب ہے اور قیامت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نزدیک ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، یعنی قریب ہے کہ قیامت جو ہے یہاں پر سچے وعدے سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ قریب آ جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے تو فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو اچانک جو ہے ان کی جو ہے آنکھیں کھل جائیں گی، یا ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا نام ہے کسی چیز سے بالکل ہی غافل تھے، تو وہ اچانک کیسے ان کے اوپر آ گئے، یعنی جس چیز سے یہ غافل ہیں تو وہ جو ہے اچانک پہلے اس کا یہ دیکھ لیں کہ فَإِذَا هِيَ، پس اچانک وہ جو ہے شاخصۃ ابصار الذین کفروا، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹکی پھٹکی رہ جائیں گی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اچانک بندہ وہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اچانک کیا، یہ سے کیا، تو وہ ایک جگہ کے اوپر بندے کی نظر ہو جاتی ہے کہ یار یہ اچانک کیسے یہ بات ہو گئی، تو وہ اس طرح حیران اور پریشان ہوئے کہ یار یہ اچانک کیا ہو گیا، کیا ایسے ہوا ہے۔ تو فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، پس اچانک جو ہے پھٹکی پھٹکی رہ جائیں گے ابصار الذین، ان کی آنکھیں، کفروا، کن کی؟ جنہوں نے کفر کیا، یا ویلنا، تو وہ اس وقت کہیں گے ہے کم بختی، یا ہے کاش، قد کننا، تحقیق، فی غفلت من ہذا، ہم جو ہے وہ غفلت کے، ہم جو ہے بالکل ہی غافل تھے اور ہم جو ہے غفلت کے اندر ہیں، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم خود ہی کیا نام ہے اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ انکم، بے شک تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، حاصب جہنم، یہ سب کے سب جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم، بے شک تم، لہا، اس جہنم کے اندر، واردون، وارد ہونے والے ہوں گے، یعنی تم جو ہے اس جہنم کے اندر جاؤ گے اور تم جو ہے اس جہنم کے اندر جو ہے وارد ہوگے۔ وارد کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، یعنی تمہیں اسی جہنم کے اندر ہی جانا پڑے گا۔ آگے کیونکہ یہ کفار اور قریش مکہ جو ہے یہ کیا نام ہے بہت سے خداؤں کو مانتے تھے اور کیا نام ہے بتوں کی جو ہے یہ عبادت کرتے تھے، تو آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس اعتراض اور اس گمان کی یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نفی فرما رہے ہیں کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، کہ اگر ہوتے یہ بت، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ بت جو ہے یہ ہوتے، ہؤلاء کا مطلب یہ بت جو ہوتے اگر معبود ہوتے تو ما وردوها، نہ پہنچتے اس پر، وکل فیہا، یعنی اگر یہ کیا نام ہے ان کے بت جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اگر واقعی میں جو کیا نام ہے یہ معبود ہوتے، یا یہ جو ہے جن کو یہ خدا بنا کر بیٹھے ہیں، تو یہ جہنم کے اندر کبھی بھی نہ پہنچتے، تو پھر جو ہے یہ تو کسی کیا نام ہے جنت کے اندر ہوتے، یا کیونکہ یہ بت جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ اصل میں معبود ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدٌ، یہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے
جہنم کے اندر رہیں گے، لہم فیہا زفیرون، تو وہ اسی جہنم کے اندر جو ہے زفیرن چلائیں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور ان کی ذرا برابر بھی اس دن جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوگی، اور ان کا کچھ جو ہے نہیں سنا جائے گا، یا کچھ جو ہے نہیں سنیں گے۔ وہم فیہا، اور اس حال میں کہ وہ اس جہنم کے اندر لا یسمعون، کچھ نہ سنیں گے۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بس یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی؟